آپ نے ابتدائی پرورش کہاں پائی اور ابتدائی تعلیم کس طرح ہوئی آپ کی؟ اپنے ہی ضلع میں قائم جو دارالحدیث السلفیہ مشہور ادارہ ہے اس سے میں منسلک ہوا۔ یہ جو جادو وغیرہ ہے اس پہ آپ نے دسترس کہاں سے حاصل کی؟ حالانکہ میرا تخصص جو ہے وہ حدیث رہا ہے، اور ادھر آنے کی وجہ ہمارے یہاں کے علاقے کی جو ضرورت تھی، چونکہ ہم نے جب وہ حدیث من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو جادوگروں اور کاہنوں کے پاس گیا اور ان کی تصدیق کی تو اس نے کفر کیا۔ شیخ محترم، یہ جو ہمارے معاشرے میں جادو کے متعلق، جنات کے متعلق، تو اس جادو کا صحیح علاج کیا ہے؟ جائز علاج جادو کا وہ ہے قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ یہ جو جنات ہیں، یہ جنات کیا ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ جنات یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، بلکہ جو مکلف مخلوق ہیں کہ جن کا حساب کتاب ہوگا وہ دو ہی ہیں، ایک انس اور جن۔ اور اس کے بارے میں جو مشہور آیت آپ کے بھی علم ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نظر بد کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ نظر بد یہ بھی برحق چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، کہ عین یعنی نظر لگ جانا یہ حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کلمہ ابکریہ یعنی جینیس ٹاک میں ایک اور شمارہ لے کے ڈاکٹر زبیر طاہری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ میرے بھائی اور دوست محترم محمد یوسف بٹال سلفی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایک عظیم شخصیت اس اسٹوڈیو میں آئے ہیں، دخنہ پونچھ سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر محمود احمد الدخنوی المدنی حفظہ اللہ۔ ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ یعنی مدینہ یونیورسٹی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو بہت ساری معلومات ہیں جادو کے متعلق، رقیہ کے متعلق، یا اس میں بہت ان کا تحصل ہے اس پہ۔ تو اس سلسلے میں ہم مزید بات کریں گے ڈاکٹر محمود احمد الدخنوی المدنی صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی پرورش کہاں پائی اور ابتدائی تعلیم کس طرح ہوئی آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ معززین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم دینی کچھ ایشوز پر گفتگو کے لیے آپ نے مجھے جو ہے وہ مدعو کیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے بھی اور اپنے مسلم سوسائٹی کے لیے نفع بخش بنائے۔ میرا نام جیسا کہ آپ نے ذکر کیا محمود احمد میرا نام ہے، میرے والد محترم ان کا نام حفیظ اللہ۔ میں گاؤں محلہ دکھنا شیندرہ ضلع پونچھ سے میرا تعلق ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خاندانی طور پر میں ایک علمی خانوادہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے دادا محترم رحمہ اللہ مولانا عبدالکریم صاحب جمعیت اہل حدیث ضلع پونچھ کی
تقسیم کے بعد سب سے پہلے جو جمعیتی یا تحریکی طور پر جو کاوش ہوئی تھی وہ انہی کے ہاتھ ہوئی تھی، اور یہاں سے صوفی احمد مسلم رحمہ اللہ وہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ممبرشپ ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے میرا جو بچپنا ہوا وہ الحمدللہ ایک علمی ماحول میں کہہ سکتا ہوں۔ تو چونکہ دادا محترم تقریباً 58 سے 80 تک صدر رہے ہیں ضلع جمعیت اہل حدیث پونچھ کے، تو اس اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے جو میرا بچپن تھا بالخصوص قاعدہ اور 4 پارے میں نے اپنے دادا محترم رحمہ اللہ انہی سے میں نے جو ہے ناظرہ قرآن کریم پڑھے تھے، اور اس کے بعد میں اپنی ابتدائی تعلیم کے لیے اپنے ہی ضلع میں قائم جو دارالحدیث السلفیہ مشہور ادارہ ہے اس سے میں منسلک ہوا۔ 3 سال تقریباً میری یا 4 سال تقریباً وہاں تعلیم رہی، اور اس کے بعد پھر 93 میں جامعہ اسلامیہ سنابل جو اس وقت معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے مشہور تھا، وہاں میری ایڈمیشن ہوئی، جو شیخ فضیلۃ الشیخ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا کا تأسیس کردہ ادارہ ہے۔ تو وہاں میری تقریباً 6-7 سالہ تعلیم رہ کر 2001 میں وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی، اور اسی سال میری ایڈمیشن جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو وہاں حدیث شریف سے میرا تخصص ہے، میرا مطلب BA اور MA PhD پورا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ کلیۃ الحدیث سے ہی رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور PhD بھی آپ نے کلیۃ الحدیث میں ہی کی؟ جی ہاں، کلیۃ الحدیث کے فقہ السنہ ایک قسم ہے، وہاں 2 قسمیں جو علوم الحدیث اور فقہ السنہ کے نام سے، تو میں نے ماجسٹر یعنی MA کی ڈگری اور PhD کی ڈگری میں نے فقہ السنہ جو قسم ہے حدیث بھی اس سے میں نے کی ہے۔ اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ شیخ صاحب، جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کے متعلق اپنا اشارہ دے دیا، اور جو آپ کی بنیادی تعلیم ہوئی ہے دارالحدیث سلفیہ پونچھ میں، تو جن دنوں مطلب آپ وہاں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت یہ جو وہاں منہج سلف سے وابستہ جو اساتذہ وغیرہ ہے جن سے آپ نے پڑھا ہے ان کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حقیقت میں بنیادی طور پر وہی ہمارا جو دور ہے، یا جو بچپن میں ہم اپنے ان بزرگ اساتذہ کی تربیت میں رہے، تعلیم بھی اور تربیت، اور بالخصوص میں اگر یہ کہوں گا کہ تربیتی پہلو جتنا میں دارالحدیث السلفیہ میں اخذ کر سکا تو وہی ایک بنیاد بنی، اور اس کے بعد ہم آگے پھر تعلیمی سلسلے سے جڑے۔ تو اس میں ہمارے استاذ اساتذہ کرام میں مولانا عبدالسلام سلفی رحمہ اللہ، جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے عصر کے تھے، اور مطلب بہت پائے کے عالم دین تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہ پچھڑے ہوئے جو علاقے ہیں کہ وہاں علم کی وہ قدر نہیں ہو سکی، اور ان علماء کا وہ تعارف نہیں ہو سکا جو ان کا حق بنتا تھا۔ اور اس کے علاوہ مولانا حافظ عبد المنان صاحب، حافظ رحمہ اللہ، وہ بھی وفات پا چکے ہیں، حافظ عبد الرحمن السلفی، جو ایک ہماری ڈسٹرکٹ کی، بلکہ میں یہ کہوں کہ اپنے دور میں پوری ریاست کی ایک پہچان تھے، خاص کر خطابت کے معاملے میں، اور ابھی کافی بزرگی کی عمر میں ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور مولانا کریم بخش محمدی، مولانا عبد الرشید ریاضی حفظہ اللہ، اور اس کے علاوہ مولانا محمد اسلم صاحب تھے، اور دیگر جو عصری تعلیم سے وابستہ ہمارے اساتذہ تھے، ماسٹر مشتاق صاحب، ماسٹر عبدالحمید صاحب۔ تو یہ لوگ ہیں، شاید کچھ کا نام ابھی میرے ذہن سے اگر نکل گیا ہو تو میں اس کے لیے میں اگر سننے والے وہ ہوں گے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ان کا ہماری تربیت میں اور آگے جو علمی ہمارا یہ پڑاؤ یا ایک سلسلہ سفر جو شروع ہوا اس میں بڑا بنیادی کردار رہا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو ان میں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو باحیات ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہمارے لیے سرچشمہ
تربیت اور سرچشمہ خیر جو ہے وہ بنائے رکھے انہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پڑھانے اور یہاں پڑھانے میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ کس پہلو سے؟ جو کلیت الحدیث میں ہے جی جی، تو وہاں جو علم حدیث پڑھاتے ہیں جی جی، تو اس کا طرز عمل کیا ہے، اور یہاں جو مطلب کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے تو اس میں کیا فرق آتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ آپ اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی تو اصل چونکہ جامعہ اسلامیہ یہ بنیادی طور پر علوم اسلامیہ پر مشتمل ایک یونیورسٹی ہے۔ اب اس میں وسعت ہوئی ہے، پہلے کہ تو صرف اسلامی علوم ہی پر وہ منحصر تھی، اب الحمدللہ دوسرے علوم بھی انہوں نے جو ہے وہ ایڈ کیے ہیں اس میں۔ تو اس نہج پر ہمارے مطلب ملک میں چونکہ کوئی بھی اسلامی علوم پر متخصصانہ ادارہ کوئی بھی نہیں تھا، خاص کر اس دور میں۔ اب کوششیں جاری ہیں، تو چونکہ وہ ایک پورے سسٹم کے ساتھ جو تعلیمی نظام ہے پوری مطلب ملک کا، اس کے تحت انہوں نے اسلامی علوم کو بھی اسی تفصیل اور اسی باریکی کے ساتھ جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ تو جو کہ یہاں ہمارے جو دینی ادارے ہیں وہ اس ڈھنگ سے کافی مختلف ہیں، ان کا اپنا انداز ہے، اپنا تعلیمی جو سسٹم بھی ہے اور نظام تعلیم بھی ہے۔ تو وہاں چونکہ دیگر جو ہمارے عصری علوم کے سے متعلق جو یہاں کی کالجز ہیں اس طرز پر اسلامی علوم کو بھی انہوں نے مرتب کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی خاص پہچان ہے جو یہاں سے بالکل ہی منفرد اور الگ ہے۔ شیخ محترم، یہ جو دلی میں جامعہ سنابل سے جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو وہاں جو مشہور اساتذہ تو وہ تو ہے ہی بڑا ادارہ ماشاءاللہ، عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ، جو کہ وہ ایک بڑے پائے کے عالم دین تھے، بے شک۔ تو ان سے آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں سے کوئی جو دلچسپ کوئی واقعہ ہے؟ علامہ عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ اپنے علم اور بالخصوص منہج سلف اور تاریخ اہل حدیث بر صغیر کی تاریخ اہل حدیث کے تعلق سے ایک نام تھا، اور اللہ رب العزت نے انہیں عقیدہ اور منہج کی انتہائی گہرائی دی ہوئی تھی، اور اسی پہلو کو اسی انداز سے ہمیں ان سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اور مجھے چونکہ میں انتہائی اس وقت کم عمری تھی، لیکن ایک واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، کہ وہ وہاں کی جوگا بائی کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے جیب سے میرے خیال میں اس 80 روپیہ تھا شاید، وہ گر گیا نماز کے دوران۔ تو میں پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور اس وقت میری عمر جو ہے وہ یعنی 12-13 سال کی رہی ہوگی۔ تو میں نے وہ پیسے اٹھائے، اور شیخ جب نماز سے فارغ ہو کر جانے لگے تو میں اٹھا اور میں نے شیخ کو جو ہے وہ پیسے تھمائے کہ شیخ آپ کے پیسے نماز میں گر گئے۔ تو شیخ نے بہت پیار سے مجھے گلے لگایا، اور وہ پیسے مجھے جو ہے وہ واپس کیے سارے کے سارے۔ بلکہ اس کے بعد جب بھی کبھی اگر میں، چونکہ ہم تعلیمی وہ ظاہر بات تنظیمی اعتبار سے اپنی مصروفیات میں رہتے تھے، لیکن جب بھی جانا ہوتا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بچپن سے کتابوں سے میرا لگاؤ تھا، تو میں اس وقت اپنی عمری اسٹیج کے اعتبار سے میں چھوٹا تھا، لیکن جو وہاں سے التوعیہ الاسلامیہ سے کچھ کتابیں چھپتی تھیں، تو میں ایک مرتبہ اسے اپنے بچپن کے حساب سے میں سیدھا چلا گیا ان کے آفس میں کہ مجھے وہ کتابیں چاہیے۔ تو اس پہلو سے بھی میں بڑا مطلب مجھے، حالانکہ بہت چھوٹا تھا میں، ابھی اس وقت ثانیہ متوسطہ اور ثالثہ متوسطہ میں تھا، لیکن انہوں نے بڑی مجھے احترام دیا، اور جو اس میرے لائق جو کتابیں، اس سے چھوٹی کچھ کتابیں تھیں، وہ کتابیں بھی مجھے جو ہے وہ مہیا کروائیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے سال گزرے ہیں تو اس میں خاص طور پر منہج سلف کیا ہے، اور اس پر ہمیں آگے خود کس انداز سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اور سوسائٹی تک کس انداز سے ہمیں اس چیز کو پہنچانا ہے، اس پہلو سے شیخ حفظہ اللہ جب بھی ہماری ان کے ساتھ ہوتی تھی ادارے کے پروگرام میں یا مختلف پہلوؤں سے، اور تو اس پر ان کی خاص توجہ رہا کرتی تھی۔ اور ہم نے ویسے جہاں تک تدریسی انداز سے مقدمہ اصول تفسیر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، وہ ان سے ہم نے مطلب پڑھی بھی ہے تدریسی
پہلو سے بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو یہ پہلو ان کی زندگی کا بڑا نمایاں تھا، اور خاص کر میرے ساتھ بھی یہ ایک آدھ واقعہ جو میرے ذہن میں اس وقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہندوستان میں آپ نے بہت سارے ادارے دیکھے ہوں گے. جی. تو چونکہ یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ جو سنابل ادارہ ہے، اس کا کیا مقام ہے جو باقی جو ادارے ان کے درمیان؟ جزاکم اللہ خیر. حقیقت میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہندوستان کے جو بڑے ہمارے دینی ادارے ہیں کہ ان کا میں نے اس انداز سے دورہ کیا ہے. میں بہت کم ہی مطلب ان اداروں تک جا پایا ہوں. لیکن فی الحال جو سلفی تحریک سے وابستہ جو تعلیمی ادارے اس وقت ہندوستان میں ہیں، تو ان میں چند جو گنے چنے بڑے ادارے ہیں ان میں اس ادارے کا جو ہے وہ نام آتا ہے. اور یہ میں حقیقت کیونکہ ہم اس ادارے کا بھی ابھی ابتدائی دور میں کہوں گا، جب ہم لوگ بھی وہاں رہے ہیں، تو اس وقت چاہے وہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ ہوں یا ان کے رفقائے کار، ان کی جو محنت، ان کا خلوص، ان کی تگودو، وہ چونکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے تو اسی کا اثر ہے. اور پھر بالخصوص چونکہ دہلی میں یہ ادارہ تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اہل علم جو ہیں سعودی عرب سے، ائمہ حرمین اور دیگر علماء کا بھی آنا جانا ہوتا تھا، اور کوئی بھی موقع ادارہ گنواتا نہیں تھا ان سے استفادہ حاصل کرنے میں. تو اس کا اثر ادارے کی تعمیر میں، چاہے وہ علمی تعمیر ہو اور چاہے وہ تعمیراتی معاملہ ہو، دونوں چیزوں سے مطلب وہ نمایاں رہا. اور اس کا اثر الحمدللہ وہاں کے منہج میں بھی، جو نصاب تعلیم ہے اس میں بھی ہم جو ہے وہ نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے وہاں کلیات الحدیث میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھا ہے، جی تو پھر یہ جو جادو وغیرہ ہے اس پہ آپ نے دسترس کہاں سے حاصل کی؟ جی یہ انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ اور یہاں میں اس چیز کی آپ کے اس سوال کے وساطت سے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کیونکہ بعض ساتھی یا بعض حضرات یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں نے گویا کہ تخصص ہی میرا جادو ہے. حالانکہ میرا تخصص جو ہے وہ حدیث رہا ہے، اور ادھر آنے کی وجہ ہمارے یہاں کے علاقے کی جو ضرورت تھی، چونکہ ہم نے جب وہ حدیث من تعرف او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو جادوگروں اور کاہنوں کے پاس گیا اور ان کی تصدیق کی تو اس نے کفر کیا اس رب کی کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. یا دوسری حدیث ہے جس میں 40 دن کی نمازوں کی عدم قبولیت کا ذکر ہے. تو ان احادیث کو ہم جب پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہاں جب آ کر ہم نے دیکھا کہ اپنے ہی ہمارے طبقے کے جو کتاب و سنت سے جڑنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی جب اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ جادوگروں کے پاس، ایسے کاہنوں کے پاس جا کر جو ہے وہ اپنی اس پریشانی کا حل ڈھونڈتے ہیں. اور اس موقع پر ظاہر بات ہے ہم یہ احادیث ممبر و محراب سے بیان کرتے تھے تو نوجوان طبقے کا ہم سے یہ سوال ہوتا تھا کہ ہمیں متبادل پہ تو دیں، حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کا حل بھی تو شریعت میں ہے. تو وہ ایک حقیقت بات یہ ہے کہ وجہ بنی کہ ہمیں اس میدان یا اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ شریعت کہاں تک ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے. تو وہی ایک بہانہ بنا، اور اس پہلو سے پھر میں نے جو علمی کتابیں تھیں، زیادہ میں نے کتابوں سے استفادہ کیا ہے، یا بعض اہل علم جو سعودی عرب میں اس وقت تھے، جو خاص کر چونکہ وہاں حیۃ الامر بالمعروف نہی عن المنکر جو وہاں کا ایک ادارہ ہے، اس کے تحت ایک کمیٹی ہے وہاں باقاعدہ جو جادوگروں اور ان کے پر کام کرتی ہے وہاں. تو ان کے بعض جو اہل علم آتے تھے، دورہ مطلب کروایا کرتے تھے جامعہ اسلامیہ میں بھی یہ آگے پیچھے، تو ان سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ کسی حد تک جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنے کا جو ہے موقع ملا ہے. جس میں ایک استاد عادل مرشد، یا میں نام بھول رہا ہوں، مطلب وہ بڑا ان کا ایک دورہ ہوا تھا کیفا تکثر الوطن جامعہ اسلامیہ ہی میں، تو انتہائی مفید وہ دورہ تھا. تو وہاں سے ایک یہ راہ بنی مطلب اس فیلڈ میں آنے کی. اور جب اس فیلڈ میں تھوڑا بھی ہم آگے بڑھے تو پھر حقیقت بات یہ ہے کہ
پھر چونکہ ضرورت اتنی ہے، حالات اتنی اس سوسائٹی میں خراب ہیں اس پہلو سے کہ پھر پیچھے ہٹنے کا معاملہ نہیں بن پایا۔ جی شیخ صاحب، اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے چونکہ آپ داخل ہو چکے ہیں، جی جی میں جاننا چاہتا ہوں جامعہ اسلامیہ میں جو نامور علماء جن سے آپ نے علم استفادہ کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، جی جی تو وہ کون رہے ہیں، ان کا ذرا۔ جزاکم اللہ خیر۔ مدینہ یونیورسٹی میں چونکہ میں کلیت الحدیث سے جب منسلک ہوا تو وہاں ایک تو حدیث کے تخصص سے جڑے ہوئے جو اہل علم تھے، اس وقت ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ وہ وہاں کے عمید پرنسپل تھے کلیت الحدیث کے جب ہماری ایڈمیشن ہوئی ہے، تو ان سے ویسے کلیہ میں تو مطلب استفادے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ شاید بڑی کلاسوں میں اس وقت پڑھا رہے ہوں گے، لیکن مدینہ مسجد نبوی میں جن مشائخ یا جن علماء سے ہم نے استفادہ کیا اور وہ ادھر جامعہ اسلامیہ میں بھی پڑھایا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے میں اگر کچھ نام لوں تو بالخصوص جو محدث مدینہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، ان سے کافی استفادہ کا موقع ملا، لیکن وہ مسجد نبوی میں، یا جب کبھی کبھار جامعہ اسلامیہ میں بھی ان کے دروس یا محاضرات ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے باب میں ہمارے بڑے جلیل القدر عالم حدیث کے میں بڑی گہرا علم رکھنے والے وفات پا چکے جوانی میں شیخ سعود الجربوئی، ان سے ہم نے استفادہ کیا تھا۔ شیخ عبدالعزیز الساعدی جو میرے مشرف رہے ہیں دکتورا میں، پی ایچ ڈی انہی کے میں نے اشراف میں کی تھی، ان سے بہت استفادہ کا موقع ملا۔ شیخ عبداللہ الحمد، یہ سارے پروفیسران حضرات ہیں، تو یہ تھے۔ اور اسی طریقے سے جو اور مشہور نام جن کو شاید آپ بھی جانتے ہوں، شیخ عبدالرزاق البدر اور شیخ سلیمان الرحیلی، شیخ ابراہیم بن عامر الرحیلی حفظہم اللہ جمیعاً، ان علماء سے بھی جامعہ اسلامیہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی مختلف کتابوں کے دروس کے سلسلے میں ان سے جو ہے وہ استفادہ کا موقع ملتا رہا ہے۔ ان سے اساتذہ کے پہلو سے ایک دو اور نام جو میں ذکر کرنا بھولا ہوں، کیونکہ ان سے میں نے خاص طور پر اتباع سنت منہج سلف، اس میں استاذ دکتور انیس طاہر، وہ بنیادی طور پر وہ انڈونیشیا کے تھے، لیکن مطلب سعودی نیشنلٹی تھی، لیکن انتہائی ایک تو عربی زبان پر ان کی پکڑ اور منہج سلف کے تعلق سے ان کی مضبوط گفتگو جو ہے وہ بہت دل کو جو ہے وہ اطمینان اور راحت پہنچاتی تھی۔ اور ایک اور استاد سے شیخ عبداللہ مراد، وہ بھی پاکستان کے تھے اور لیکن سعودی نیشنلٹی تھی ان کے پاس، تو حدیث وہ پڑھایا کرتے تھے۔ وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہوا کرتے تھے، مطلب ان میں سے تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں پڑھاتے ہوئے کہوں قال شیخنا، تو آپ سمجھ جانا کہ محدث الالبانی رحمہ اللہ جو ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ اساتذہ کے تعلق سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو یہ ایک علم ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ چند عملیات کا نام ہے جو گروں پر، گانٹھوں پر یا تعویذ کی شکل میں، یا جس مریض کو کرنا مقصد ہو اس کے جسم کے سے ملحق رہنے والے کپڑے یا مطلب یا اس کے جسم کے چند چیزیں، ان پر وہ عملیات پڑھ کر اور وہ جو ہے وہ جادوئی عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جس کی تاثیر اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ تو جادو برحق ہے، اس کا ایک اثر ہے، لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کی مشیت سے جڑا ہوا ہے۔ شیخ محترم، یہ جو ہمارے معاشرے میں جادو کے متعلق، جنات کے متعلق، تو اس جادو کا صحیح علاج کیا ہے؟ تو کیسے اس جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے وہ پہلے جو جادو کی تعریف کی، اب اور آپ نے وہ ساتھ ہی جو جنات کا ذکر کیا، تو چونکہ یہ عمل، جادوئی جو عمل ہے،
اس میں شیاطین کی بہت بڑی دخل اندازی ہوتی ہے، بلکہ آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 جو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس سے بھی آپ اس آیت سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شیاطین، چونکہ ابلیس نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ قسم کھائی تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ سورہ اعراف میں کہ میں ضرور ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آ کر میں ان کو بہکاؤں گا، اور اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اور انہی اعمال جو ابلیس انسانیت کے بہکانے، یا اگر میں ساتھ میں جنات کو بھی شامل کروں، ان دونوں مخلوقات کو اللہ سے دور کرنے کے لیے جو کوششیں اس کی ہوتی ہیں یا سازشیں ہوتی ہیں، تو ان میں جادو ایک بنیادی جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو چونکہ اس میں جو عملیات کیے جاتے ہیں، تو اس میں جادوگر حقیقت میں شیاطین سے مدد لیتا ہے جادو کرنے میں۔ کبھی کبھار ان کی جو عمل ہیں وہ اس میں یہ سیاروں، ستاروں، یعنی جو علم کیا اس کو بولتے ہیں افلاک جو ہے، اس سے بھی یہ لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شیاطین سے بھی ان کا استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ اس پہلو سے ہوتا ہے کیونکہ جادوگر اس وقت تک حقیقت میں جادوگر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شیاطین کے اپنے آپ کو شیاطین کے تابع نہ کرے۔ ہماری ویسے سوسائٹی میں اس کو تھوڑا سا تعبیر اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ جی فلاں ہے، اس کے موکل ہیں، یعنی گویا کہ اس نے آگے اپنے تابع کیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں اس پر جائیں گے تو وہ اس نے تابع نہیں کیے ہوتے، بلکہ وہ خود ان کے تابع ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ اپنے وہ چلے کر کے، وہ 20 دن کا چلہ، 40 دن کا چلہ، جس میں باقاعدہ وہ شیاطینی جو یہ عمل ہے، جو علم ہے سحر، اس کو وہ اوراد، وہ تمتمات، مطلب وہ چیزیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ شیاطین جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے جو علم ہے سحر۔ اب آپ کا جو سوال تھا کہ اس کا جو علاج ہے، تو اس کا علاج 2 طریقے کا ہے۔ اگر ہم دینی پیرائے سے ہم اگر اس کی تشریح کریں یا وضاحت کرنا چاہیں، ایک ہے جو جائز علاج ہے، اور ایک ناجائز علاج ہے، جس کو ہم مطلب حرام طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں علاج کا۔ تو جائز علاج جادو کا وہ ہے قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کہ یہ جو دعائیں ہیں یا اور اسی سے جڑی ہوئی کچھ ایسی چیزیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ وہ مطلب ان پہلوؤں سے بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہیں، جسے زیتون کا تیل ہوا، شہد ہوا، کلونجی کے دانے، اور اس کا پھر مختلف طریقے سے استعمال۔ چونکہ ان چیزوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے، تو جب ان پر دم کیا جائے، انہیں قرآن کریم کی آیات کو، شاید تو اس میں آپ کا جب سوال آئے گا تفصیل کا علاجی، تو اس میں اس کی وضاحت کروں، اور اسی طریقے سے احادیث میں جو دعائیں وارد ہیں، تو وہ کافی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے جو جائز طریقہ ہے، اب اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا جب۔ دوسرا ہے جو ناجائز طریقہ ہے، کہ جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنا۔ تو اور یہ رائج ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے، اور جو جادوگر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو بڑی حقیقت میں عزت کی نگاہوں سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ بزرگ اور پیر مطلب سمجھے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں، اور بظاہر وہ بھی شروع میں کچھ قرآنی آیات اس انداز سے آپ کو پڑھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بھی صحیح جی قرآن ہی علاج کر رہا ہے، حالانکہ ویسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ چند چیزیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے جو اوراد ان کے ہوتے ہیں ان کا وہ جس میں ابلیس، قارون، حامان، شداد، اس طرح کے یہ نام لے کر مختلف قسم سے ان کی پناہ حاصل کر کے اپنا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس سے علاج کرتے ہیں۔ تو یہ حرام طریقہ ہے، اور اسی پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کے ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، تو ان میں سے شرک کے بعد اللہ کے رسول نے سحر کا بتایا۔
تو یہ ہے جو ناجائز طریقہ ہے اجمالاً جو میں نے ذکر کیا. آگے پھر یہ جو جنات ہیں، یہ جنات کیا ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ جنات یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، بلکہ جو مکلف مخلوق ہیں کہ جن کا حساب کتاب ہوگا وہ دو ہی ہیں، ایک انس اور جن. اور اس کے بارے میں جو مشہور آیت آپ کے بھی علم ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کو اللہ رب العزت کی نے مٹی سے پیدا کیا، ان انسان کی اصل مٹی ہے. تو اسی طریقے سے جنات کی اصل جو ہے وہ آگ ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی اصل کو بیان کر دیا ہے کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر جو وہ جب ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت اس نے بھی ایک تکبرانہ انداز سے یہی کہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے. تو یہ آگ سے پیدا شدہ مخلوق ہے. اور اس کے البتہ اقسام جو ہیں مختلف قسم کی ہیں، اور یہ بھی ان مخلوقات میں سے ہے جو اپنے رنگ بدل سکتی ہے، اپنی حیت جو ہے وہ بدل سکتی ہے. اور اس میں بہت طاقت والے بھی ہیں اور بہت کمزور بھی ہیں، مطلب اس کی مختلف اقسام ہیں. تو اس پہلو سے اور اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بھی اس میں بھی کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں. تو سارے جو اقسام جو انسانی مخلوقات میں ہیں وہ تقریباً دینی پہلو سے وہ اقسام جو ہیں ان میں بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی مخلوق سے ہی متاثر مخلوق ہے. تو اسی نقش قدم پر جن علاقوں میں سلفی ہیں، رہ رہے لوگ ہیں، تو وہاں جنات بھی آپ کو ویسے ہی ملیں گے. جی ہاں. تو یہ اس کا اثر مطلب وہ ہے. تو جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو جن کو جن کی حیت یا شکل میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی وہ تمنا ہے ہمیں دیکھنے کی. تو البتہ ان سے انسانی حیت میں گفتگو کا، کیونکہ انسانوں پر جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو اس طرح گفتگو کا کبھی کبھار جو ہے وہ موقع ملتا رہتا ہے. صاحب یہ جو جن کے متعلق عام طور لوگوں میں سنا جاتا ہے کہ وہ کسی میں داخل ہوتے ہیں، جی جی، یا وہ اثر چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ جو انسان مطلب اپنا دماغ کھو بیٹھتا ہے، اس طرح کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں. اس کا قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ یا ام حبیبہ نہیں حضرت صفیہ ان سے ملاقات، اعتکاف کی حالت میں ان سے ملاقات کر رہے تھے، تو وہاں سے دو صحابہ گزرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، یعنی صحابہ نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی تھی. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان میں خون کی حرکت کی طرح جو ہے وہ دوران کر سکتا ہے. تو یہ ایک واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسانی جسم میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جو وہ سورہ ناس کی آیت ہے وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہ تو یہ بھی چونکہ خناس یہ شیطان ہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو ان کا جو وسوسے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے انسان کے دماغ ہی پر ہوتے ہیں. اور اگر اس کو اسی سے آگے ہم بڑھیں تو جادو کا جو اثر بھی ہوتا ہے اس میں، چونکہ ان آیات یا احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جادوئی عمل جو یا اثر ہوتا ہے اس کا بھی تعلق جو جنات سے جڑا ہوتا ہے کہ وہ انسانی دماغ پر کنٹرول کر کے پھر وہاں سے وہ اس حصے کو متاثر کرتے ہیں جہاں سے جس کو متاثر کرنے کے بارے میں جادوگر نے اس کو تعلیم دے رکھی ہوتی ہے. تو جیسے سائنسی اعتبار سے بھی ہم جانتے ہیں کہ دماغ آرڈر کرتا ہے اور آگے جسم جو ہے وہ عمل کرتا ہے آگے. تو اسی طریقے سے وہیں سے وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں انسان کو. ڈاکٹر صاحب جو جنات ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ خود دیکھا، تو ایک جن آیا، وہ لیڈیز کی شکل میں تھی،
تو میں نیند میں تھا، میں جاگتا ہوا نہیں تھا. تو انہوں نے میرے ساتھ مطلب کوشش کی کہ مجھ سے شادی کرو. جب ایک بار ایسا ہوا تو مجھے لگا کہ یہ اچانک کوئی خواب واب ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. بیچ میں ایک دن گزرا تو دوسرے دن پھر آیا. پھر میں گھبرا گیا، دونوں ٹائم میں بہت گھبرا گیا. پھر ہمارے ایک دوست تھے لطیف صاحب، عبداللطیف صاحب تھے یہاں ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں. تو میں اس میں وہ بہت حد تک جانتے تھے یہ کیا ہے جادو وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کس شکل میں ان کو دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ وہ جیسے ایک لاش کو رکھا جاتا ہے پانی میں، ایک لاش جو 1 ماہ تک 2 ماہ تک پانی میں رہے، اس کے بعد وہ اس کو نکالا جائے تو وہ ایک بوسیدہ لاش ہوتی ہے. اسی بوسیدہ لاش میں نے جن کو دیکھا. تو انہوں نے کہا آپ نے جن کو صحیح صورت میں دیکھا ہے. تو پھر انہوں نے کچھ رقیہ وغیرہ دیا، کچھ دعائیں دی، کچھ اذکار دیے. کہا یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. جو لیڈیز جن ہیں اگر وہ عاشق ہوتا ہے کسی لڑکے پہ تو وہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں اس حادثے میں پھر بچ گیا. تو یہ جنات جو ہیں یہ خالی دوسری شیپ میں آ جاتے ہیں یا اپنے شیپ میں بھی آتے ہیں؟ نہیں، یہ اپنے شیپ میں آتے ہیں. بالخصوص جو شخص جو مریض ہوتا ہے، جو جنات مطلب آسیب زدگی کا شکار جو شخص ہوتا ہے مریض، اس کو وہ اپنی اس حالت میں بھی نظر آتے ہیں. یا اسی طریقے سے کبھی کبھار جو مسحور شخص ہوتا ہے، مطلب جس کو جادو کیا گیا ہے، تو وہ جو خادم السحر ہے، مطلب سحر کرنے پر جو معمور جن ہے، جو اثر کرنے پر، تو وہ بھی کبھی کبھار مریض کو اس حالت میں مطلب نظر آ سکتا ہے اور دکھتا ہے. عام حالات میں مطلب جنات جو ہے وہ نہیں دکھتے ہیں. اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ الاعراف میں کیا بھی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہم انہیں جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. جہاں تک رہا معاملہ جو دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا کہ کیا ان کی جیسے ہم مرد اور عورت انسانی مخلوق میں ایک دوسرے سے مطلب ان کا تعلق جڑنا یا مطلب اس پہلو کے، کیا یہ جو مخلوقات ہیں مطلب جنات اور انسان، کیا ان میں بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں جو سلف کے ہاں بھی مطلب علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ اور اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ان کی مطلب ائمہ کی کتابوں سے بھی ہمیں اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ کبھی کبھار اس انداز سے جنات جو ہیں وہ انسانی مخلوقات میں دخل اندازی کر سکتے ہیں. اور جس میں جس کو عاشق جن کہہ لیں، عام طور پر چونکہ جو سوسائٹی میں یہ روحانی جو امراض ہیں ان کے شکار خواتین ہوتی ہیں، تو ان میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ایسی ہوتی ہے جو اس انداز سے مطلب اس کا شکار ہوتی ہے، چاہے وہ آسیب زدگی کی اعتبار سے مطلب جن نے شکار کر لیا اس کو اور اس کا اثر جو ہے اس انداز سے نظر آتا ہے، یا کسی ظالم نے جادو کیا اور جادو کی وجہ سے بھی وہ جو ہے متاثر اس اعتبار سے جنسی لحاظ سے اس کو متاثر جو وہ کیا جا رہا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اب جو آپ نے وہ کیفیت بتائی تو اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ اس نے آپ کو اپنے مطلب اس شکل وہی ہوتی ہے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سانپ اسی طریقے سے دیگر جو اشکال ہیں اس میں اپنی تبدیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں طبرانی کی ایک روایت بھی ہے جس میں کہ جنات کی 3 اقسام بیان بھی کی گئی ہیں، وہ کہ اس حدیث پر کلام میں ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ مطلب کچھ جنات ہیں جو پروں والے ہوتے ہیں، وہ اڑتے ہیں باقاعدہ، اور کچھ ہیں جو سانپ کی مطلب شکل میں ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو باقاعدہ ایک جیسے انسان رہائشی انداز سے رہتا ہے، ان کا رہنا سہنا سفر کرنا کچھ اس انداز کا ہے مطلب یہ. لیکن وہ روایت اس پہ کلام ہے یعنی حدیثی اعتبار سے. لیکن باقی اقسام یا مختلف شکلوں میں ان کا بدلنا، چونکہ وہ جو مشہور حدیث صحیح حدیث ہے شاید آپ کے علم میں بھی ہو، جب صحابی غزوہ خندق میں جنگ میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ گھر گئے کہ میں گھر کا پتہ لگاؤں، کیونکہ نئی شادی ہوئی تھی ان کی. تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ دروازے پر باہر ہیں، تو انہیں غیرت جاگ گئی کہ یہ باہر کھڑی ہے.
تو اپنا غصہ انہوں نے جب دکھایا، بلکہ اپنا تیر کمان سے نکال لیا یا تلوار جو ہے، ہاں مطلب، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم جلد بازی نہ کرو، آؤ آگے آ کر دیکھو. تو جب وہ دروازے پہ پہنچے تو دیکھا آگے اژدہا سام تھا بڑا، تو انہوں نے وہی وار جو ہے وہ سام پر کیا. حدیث میں آتا ہے کہ ان میں پہلے کس کی وفات ہوئی یہ پتہ نہیں، کس کی جان نکلی وہ نہیں، لیکن وہ صحابی بھی وفات پا گئے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ رہنمائی کی تھی، اور یہ بات فائدے کی آئی کہ اگر گھر میں کہیں سانپ نظر آئے تو پہلے ہمیں اس کو کہنا ہے کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ کبھی کبھار جنات ہمارے گھروں میں بھی اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں. تو اگر وہ نہ نکلے، 3 بار حدیث میں ہے کہ اگر وہ نہ نکلے تو اس کے بعد پھر گویا کہ وہ سانپ ہے، اس کو آپ جو ہے وہ مارنے کا حکم ہے. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ سانپ کی شکل میں جن تھا، اور جس نے اٹیک کر دیا صحابی پر، اور وہ بھی مر گیا اور صحابی بھی وفات پا گئے. اچھا شیخ صاحب، یہ اسی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے نظر بد. جی جی، یہ نظر بد کیا ہوتا ہے اور اس کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ نظر بد یہ بھی برحق چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، کہ عین یعنی نظر لگ جانا یہ حق ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے ہو سکتی تو وہ نظر بد ہے، مطلب یہ اتنی خطرناک ہے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے، اور جس کو بعض اہل علم نے جو وہ حسن تک قرار دیا ہے، کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ والقدر بالعین، کہ میری امت میں سب سے زیادہ وفایات تقدیر کے بعد اگر کسی وجہ سے ہوں گی تو وہ نظر بد کی وجہ سے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس کو ہم آج کے دور میں اس پہلو سے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ جو اس وقت جو ریز نکلتے ہیں، مطلب وہ جس پر جیسے ہم اب موبائل چلا رہے ہیں تو کہاں سے انسان بیٹھ کر بات کر رہا ہے، تو اسی انداز سے اللہ رب العزت نے اپنی جو یہ انسانی جسم میں جو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، تو اس میں آنکھ ہے، تو آنکھ سے بھی وہی کچھ وہ ریز جو ہے وہ نکلتے ہیں. اب وہ اگر سامنے والے کو صحیح پڑ جاتے ہیں، اور اس پر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی باریکی سے اس پر جو ہے گفتگو کی ہے، کہ اگر وہ سیدھا جو ہے وہ جا کر اس کو ٹچ کر جاتا ہے تو وہ متاثر ہو کر انتہائی خطرناک کیفیت تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ کہیں سے وہ ریز جو ہے وہ اس کو نہیں لگتی، تھوڑی سائڈ سے ہو کر نکل جاتی ہیں تو وہ بچ جاتا ہے. اور عموماً جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم بھی دی کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز بہا جائے تو فوراً ہمیں جو ہے وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے. تو زیادہ تر حسد کی وجہ سے یا کسی چیز کا اچھا لگ جانا اس کی وجہ سے نظر ہو جاتی ہے، لیکن حسد ہی میں نظر ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، اپنی ذات پر بھی مطلب اس کی جو ہے وہ نظر اپنی ہی نظر لگ سکتی ہے. اور ظاہر بات ہے اپنے بارے میں کوئی حسد تو نہیں کرے گا یا اپنے بارے میں کوئی غلط تو نہیں سوچتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہے یہ انتہائی خطرناک چیز، اور اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اس پہلو سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اگر موقع تو وہ سنا بھی دوں، کہ حضرت سہل بن حنیف اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک ساتھ تھے. تو اس میں حضرت سہل جو ہے وہ نہانے لگے، تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو اسی وقت وہ وہیں الٹ پلٹ ہونے لگ گئے. وہ بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ان کی صحت خراب ہو گئی یا ان کی یہ حالت ہوگی. تو اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفقی کا اظہار کیا حضرت عامر سے، اور کہا کہ اَلَمَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے. اور پھر فوراً حکم دیا کہ تم جو ہے وہ غسل کرو، اور انہوں نے اپنے جو اعضائے وضو تھے وہ سارے مطلب دھل کر وہ پانی، کہا کہ اس پانی کو لے کر تم جو ہے وہ اس پر ڈالو. تو حضرت سہل پر وہ پانی جو ہے وہ ان کے استعمال شدہ پانی، ان کے جسم کا استعمال شدہ پانی وہ ان کے جسم پر ڈالا گیا، تو وہ صحیح سالم جو ہے وہ چلتے آئے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خفقی کا اظہار کیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی تنبیہ کی کہ تمہیں جب کوئی اچھا لگے تو تم اس وقت جو ہے وہ
برکت کے کلمات کہو ماشاءاللہ. اللہ بارکت علیہ. ہاں جی، اسی حدیث میں وہ لفظ بھی ہے. تو برکت کے الفاظ بھی کہو. تو اور ساتھ ہی فرمایا دوسری حدیث میں کہ اذا تغسلتم فاغسلوا، کہ جب تمہیں سے غسل طلب کیا جائے کہ بھائی آپ غسل کر کے دیں کیونکہ آپ کی نظر لگ گئی ہے، تو آپ کو غسل کر کے دینا چاہیے پانی. یعنی یہ تعلیم بھی ہے. اور بالخصوص اس وقت جب نظر کے علاج کا سوال اگر آپ کا آئے گا تو اس میں ظاہر بات ہے سب سے اہم یہی پہلو ہے کہ نظر کا سب سے مضبوط علاج جو حدیث میں آیا ہے وہ یہی کہ جس کی نظر لگی ہے اس کے استعمال شدہ پانی کو اس پر جو ہے وہ ڈال دیا جائے جس پر نظر لگی ہے، تو فوراً افاقہ ہو جائے گا. تو یہ جو اس حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ یعنی فائدہ بھی جو ہے وہ ملتا ہے. اور اگر جو ہے، اور یہاں ہمیں گویا کہ اپنی سوسائٹی کو، بلکہ میں اس آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم میں کسی کی نظر لگ جائے تو یہ انسان کے بس میں بھی نہیں ہے نظر لگ جانا یا لگا دینا. تو اگر ایسا ہو اور کوئی ہم سے اگر وضو یا پانی طلب کر لے تو اس میں ہمیں غصہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے ہمیں یہ تعلیم ہے کہ اگر خدشہ ہو کہ جی فلاں کی نظر لگی اور اس سے اگر پانی طلب کیا جائے اس کے استعمال شدہ پانی، تو ہمیں دے دینا چاہیے تاکہ ہمارے بھائی کی یا ہماری بہن کی یا ہماری چھوٹی کسی عزیز کی اگر کوئی پریشانی ہو گئی ہے نظر کی وجہ سے تاکہ وہ دور ہو سکے. تو ایک تو یہ ہے طریقہ علاج نظر کا، اور دوسرا ہے رقیہ، جو مطلب جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نظر کے تعلق سے، یا جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ پڑھی جائیں تو اس کے ذریعے سے اس کا علاج جو ہے وہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ تو نظر بد تب ہوگا جب کسی کا معلوم ہے کہ انہوں نے مجھے نظر بد دی ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نظر بد لگا بھی ہے نہیں لگا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا انسان اس صورت؟ اس پہلو سے میں ایک واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے مدینہ ہی طیبہ کا، ایک ہمارے دوست تھے ان کا، وہ بھی ایک فائدے کے طور پر میں مطلب اس سے بھی آپ وہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ صاحب علم شخص تھے، مطلب انہیں پتہ تھا نظر کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے واقف تھے. تو انہوں نے کیا کر رکھا تھا کہ اپنے گھر میں جو واش بیسن ہوتا ہے جہاں ہاتھ وغیرہ دھلتے ہیں وضو کرتے ہیں، تو اس کا پانی کے نکاس کی وہ دو ان نے رکھ رکھی تھی. ایک تو ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے باہر، اور ایک وہ رکھ رکھا تھا کہ جب کہیں گھر میں ان کے ہاں مہمان آتے تھے تو وہ اس کو جو ہے لگا دیتے تھے. تو جب چلے جاتے تھے تو اگر گھر میں کہیں کچھ پریشانیاں اس انداز کی لگنے لگ جاتی تھیں کوئی بچے میں یا کسی اس میں، تو اب وہ چونکہ وہ انہوں نے پانی جو ہے وہ سیو کیا ہوتا تھا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو، تو اس پانی کا وہ استعمال کر دیا کرتے تھے. تو یہ انتہائی مطلب مفید بات مجھے ان کی لگی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس انداز سے ہم استعمال کر کے اس پہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں نظر لگی تھی بھائی تو ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ویسے بھی جب اس انداز کا، اور بالخصوص یہاں میں آپ کو متنبہ کرنا چاہوں گا کہ بچے ہیں چھوٹے خاص طور پر، تو بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو والدین کی نظر لگتی ہے بہت زیادہ، یا گھر کے اپنے مطلب ہاں اپنے ہی، یا مثلا دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں، اپنے گھر کے دوسرے گھر کے جو افراد ہیں، چونکہ اب بچہ وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز، جی ہاں، اس کی حرکتیں، اس کی گفتگو، تو وہ چیزیں جو بہا جاتی ہیں کبھی کبھار تو نظر لگ جاتی ہے. تو اس پہلو سے جب میرے پاس بچے آتے ہیں میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ اپنا ہی پہلے وضو کر کے اپنے پانی سے جو ہے اس کو نہلا دیا کرو. تو بہت سارے ایسے ہمارے بھائی بہنیں مجھے بتاتی رہی ہیں کہ جی اس کا بڑا فائدہ رہا ہے، اس کے بعد الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو ایک تو یہ ہے اس کا طریقہ کار کہ ہم اگر وہ نہ ہو تو یا اگر مثلا ہمارا بچہ یا ہمارے اندر کوئی ایسی نمایاں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے جس پر باہر سے واہ ہو جاتی ہے، تو وہاں بھی ہمیں پھر دھیان رکھنا چاہیے، یا وہاں بھی یہ خدشہ نظر کا پھر پایا جاتا ہے تو نظر والا علاج احتیاطاً ہمیں کر لینا چاہیے. اگر ویسا کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو پھر ہم اس کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے چونکہ یہ بتایا کہ یہ نظر جو ہے نا اپنے والدین کی بھی لگ سکتی ہے، جی ہاں، تو اس کا مطلب اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے، جس کی نظر لگ جاتی ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے.
اصل کیونکہ یہی ہے. یہاں یہ سمجھتے ہیں شاید جس کی نظر لگی ہے شاید برا ہے، جی 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 ہاں. اسی لیے اس کو ناظر بات، چونکہ یہ کہتے ہیں شاید یہ جو جس کی نظر لگی ہے یہ کسی دشمن کی لگ سکتی ہے یا جو کہ حاسد ہے. اس کی ذرا وضاحت کریے. مطلب یہ نہیں، اصل یہی ہے کہ نظر لگ جانا یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، وہ لگا دینا اپنے بس میں نہیں ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ کہا ہے یا برکت کی دعا کیوں نہیں کر دی، اس سے ایک چیز ہمیں اور تعلیم ملتی ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیں اپنے بھائی یا اپنے چھوٹے یا اپنے عزیز کو مطلب اس پہلو سے دیکھنا چاہیے، یا اس کی کوئی نعمت یا اس کی کوئی مطلب اچھی چیز جو ہے وہ اس میں اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے. وہاں حسد والی یا اس انداز کی کوئی چیز تاکہ نہ آئے کہ کہیں ہماری جو ہے وہ نظر لگ جائے. دوسری یہاں یہ بھی ہے کہ مثلا اگر ہمیں احساس ہو کہ یار میری نظر لگ سکتی ہے تو پھر ایسی چیزوں پر ہم اپنی نظر ڈالیں ہی کم. مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی، کیونکہ کبھی کبھار انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اگر میری نظر لگ جاتی ہے تو اس اعتبار سے جہاں خدشہ ہو کہ یار اگر میری نظر مطلب پڑ گئی تو ہو سکتا ہے نظر لگ جائے، تو انسان وہاں سے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے رکھے. تو یہ بھی ایک مطلب بہتر طریقہ ہے. اور دوسرا لیکن یہ گمان کر لینا کہ جی فلاں مطلب شخص نے لگا دی اور اس کو برا جاننا، حقیقت میں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہاں کسی کا حسد اگر مشہور ہو یا کچھ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ کی نظریں بہت حقیقت میں بہت تیز ہوتی ہیں. اور وہ ایک صاحب ہیں، میں مطلب جانتا ہوں کہ وہ کبھی کبھار کہہ دیا کرتے تھے میں لگاؤں نظر اس کو، حالانکہ مذاقاً وہ کیا کرتے تھے لیکن حقیقت میں لگتی بھی تھی نظر. تو جب ایسے اگر لوگ ہوں تو انہیں حقیقت میں پھر احتیاط بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے شر سے ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا کوئی یا کوئی جائیداد یا کوئی بھی اچھی چیز جو ہے وہ تاکہ محفوظ رہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو نظر بد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر کسی کو شک ہو گیا کہ مجھے نظر بد لگی ہوئی ہے یا میرے بیٹے کو نظر بد لگی ہوئی ہے، میری بیٹی کو نظر بد لگی ہوئی ہے، تو وہ کیسے پروٹیکٹ کرے؟ اس کو کیا کہے؟ وہ کیا کلمات ہیں جو وہ استعمال کرے؟ جی 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 اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کلمات جو ثابت ہیں، جو دعائیہ کلمات، اور ویسے اس سے پہلے میں جو جہاں تک قرآن کریم کی سے متعلق میں، جس میں سورہ اپنا سورہ فاتحہ ہے ہی، اور آیت الکرسی، اور آخری تینوں جو کل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. سورہ النساء کی ایک آیت ہے، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على ابراہیم الكتاب والحکمة وآتيناه ملكا عظیما. سورہ ملک کی ابتدائی 4-5 آیتیں جو ہیں، یہ آیات جو ہیں وہ نظر بد کے تعلق سے کافی مفید ہیں، اور پھر بالخصوص مطلب معوذات جو ہیں اور آیت الکرسی. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو جو تعوذ کے ذریعے مطلب ان کو جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یا بسم اللہ رقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق. اسی طریقے سے ایک دعا ہے کہ جہاں علم ہو یا درد ہو، چاہے وہ نظر کی وجہ سے، یعنی عمومی وہ دعا ہے، چاہے وہ نظر کی وجہ سے ہو یا کسی اور میں، تو وہ دعا ہے کہ ہم ہاتھ رکھ کر کہیں 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 مرتبہ یہ کلمات، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. یہ دعائیں ہیں جو نظر بد سے متعلق بھی، اور بلکہ یہ جو دعائیں ہیں یہ حتیٰ کہ آصف زدگی، جن کو جنات کا اثر ہو، اس پر بھی یہ دعائیں جو ہے وہ کافی مفید اور کارآمد ہوتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. شیخ، یہ جو جن، جادو یا نظر بد، جی جی،
تو آپ کے کہنے کے مطابق اس کا مطلب یہ علاج ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت سارے اس طرح مسائل ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کی نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مطلب اس پر جن کا اثر ہے، اس طرح کی بہت، یا کوئی کہتا ہے اس کو جادو کیا گیا ہے. تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں مطلب کس پر جادو ہے، کس پر جن ہے، کس کو نظر، اس کی کوئی پہچان ہے؟ نظر کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ چونکہ فوری طور پر جب نظر لگنے کے مطلب جس کی نظر لگتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہی وہ تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس انداز سے مطلب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یار نظر لگ گئی ہو، فلاں آیا تھا یا فلاں نے یہ بات کہی تھی، یا نہیں اس انداز کے جو تبصرے ہیں. جہاں تک جادوں کا اور آصف زدگی کا جو تعلق ہے وہ شرعی علاج میں، یعنی چونکہ جو اس کے علاج کی جو تفصیلیں ہیں اس میں حقیقت بات یہ کہ بہت حد تک اس کا معاملہ تجربات سے جڑا رہتا ہے. تو ہر شخص جو جائز طریقے سے جو علاج کرتے ہیں، کیونکہ یہاں میں یہ آپ کو کہوں کہ یہ علاج اس چیز کی وضاحت سے پہلے مطلب یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ سحر کا یا آصف زدگی کا علاج یہ توقیفی نہیں ہے. توقیفی سے مراد کہ مطلب کہ صرف جتنا آیا ہے حدیث میں کہ بس جی ایسے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کر نہیں سکتے ہیں، بلکہ اس کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسعت دی ہے، جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ عارض علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا یا ما لم یکن فیہ شرک، کہ تم مجھ پر جو ہے اپنے وہ چیزیں رقیہ جس سے تم رقیہ کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کرو، رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سوائے کہ اس میں تاکہ شرک نہ ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو جو وارد قرآن کریم کی آیات ہو گئیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارد جو احادیث ہیں، تو ان کے علاوہ بھی مطلب جو احادیث میں جن آیات کا ذکر باقاعدہ موجود ہے اس کے علاوہ بھی چونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن کریم کو شفا بنا کر نازل کیا ہے. تو اگر آپ کا تجربہ میرا تجربہ کسی آیت کے تعلق سے کہ یار یہ اگر میں پڑھوں تو فلاں چیز میں یہ مفید ہے، تو اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآنی علاج ہی ہوگا. تو اسی طریقے سے کچھ وہ چیزیں جو خیر اس تعلق سے جو شرائط اہل علم نے رکھی ہیں، تو یعنی علاج کے تعلق سے، تو جو نقطہ میں بھول گیا، وہ نقطہ کیا تھا آپ کا سوال کا؟ یہی کہ مطلب کیسے پہچان سکتے ہیں ہم؟ تو اس میں جو پہچان کا ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شرعی علاج میں جو ذاتی طور پر جو میں اس سلسلے میں جو مطلب کرتا ہوں یا جو میں نے اہل علم سے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ جب ہم رقیہ کرتے ہیں مریض پر تو اس پر اگر جادوئی آیات کا اثر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو جادوئی اثرات ہیں. اب پھر اس کی آگے بھی تفصیلات ہیں کہ مثلا کیونکہ سحر جو ہے، کبھی سحر مرض ہوتا ہے یعنی بیمار کرنے کا جادو ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان تفریق والا مطلب کے لیے جادو کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مطلب گھر میں بے چینی اور فساد پھیلانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے. تو جو آیات جس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ آیات اگر اثر کر رہی ہیں مریض پر تو اس کا مطلب ہے اس کو کہ وہ جادو ہیں. ٹھیک. اور اگر جو ہے جنات سے متعلق جو آیات ہیں قرآن کریم کی، جیسے سورہ جن ہے، سورہ احقاف کی وہ آیات ہیں کچھ، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، سورہ الانعام کی کچھ آیات ہیں جو جنوں سے متعلق ہیں. ان آیات کو اگر مطلب سحر والی آیات میں مریض ٹھیک رہ رہا ہے، اس پہ اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آ رہی، ان آیات پر جو ہے اس کے ہاں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آصف زدگی کا شکار ہے. اور اس میں کبھی کبھار چونکہ وہ جنات سامنے آ جاتے ہیں، وہ بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ مجھے لگایا گیا ہے یا مجھے جو ہے وہ مطلب میں خود آیا ہوں. مطلب اس پہلو سے بھی ہمیں جو ہے وہ اب اس کے آگے جو شواہد ہیں اس اعتبار سے ہم اس پر بھی ایک حد تک ہم اعتماد کر سکتے ہیں اگر وہ سچ بول رہا ہو. تو ویسے تو غیب مخلوق ہے، کیونکہ جن غیب ہے ہماری نظروں میں، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو زبان سے نکلے والے کلمات ہیں ان کی تصدیق یا تکذیب بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. وہ باقی جو قرائن ہیں اسی سے ہمیں پتہ چل پائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو پھر اس اعتبار سے آگے جو ہے وہ اس کی جو ہے پہچان ہوتی ہے یا اس کی نشاندہی جو ہے وہ کی جاتی ہے. ناظرین کرام، یہاں پر ہم آج کا بریک لیتے ہیں. آج کا پروگرام یہاں تک تھا. کل
اس پروگرام کا ایک اور شمارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا کل پھر اسی وقت اسی چینل پہ ہم آپ سے مخاطب ہوں گے اور اس پروگرام کو آگے لے جائیں گے، اور آج کا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔